اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ود شہزاد کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے، خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس۔ دقیانوس اس قدر ظالم انسان تھا کہ جو انسان بت پرستی کرنے سے انکار کر دیتا وہ اس کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اصحاب کہف بھی بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے بہت بیزار تھے۔ یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے دقیانوس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لی اور سو گئے۔ دقیانوس نے ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک غار کے اندر ہیں۔ وہ بہت ناراض ہوا اور اپنے غیظ و غضب میں آ کر یہ حکم دیا کہ غار کو ایک پتھریلی دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ وہیں مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے یہ کام جس کے سپرد کیا وہ ایک صاحب ایمان شخص تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ تختی پر لکھ کر تانبے کے ایک صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں چنوا دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی جمع کروا دی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ دقیانوس کی موت ہو گئی اور بادشاہ بدلتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا۔ اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے آنے سے انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دعا کرنے لگا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے۔ اللہ نے بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ایک دن بکریوں کو چرانے والے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی ان چرواہوں پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام کرنے لگے۔ جب انہیں بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ شخص جب بازار میں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بازار میں ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شہر میں تو اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا۔ اچانک یہ انقلاب کہاں سے برپا ہو گیا؟ پھر وہ ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے گیا۔ کھانا لینے کے بعد اس نے دکاندار کو پیسے دیے تو دکاندار نے کہا کہ یہ تم مجھے کون سے زمانے کا پیسہ دے رہے ہو؟ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، اس لیے اس نے اسے حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ سکہ میرا ہے۔ حکام نے کہا یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، اس کا چال چلن بھی بند ہو گیا ہے، جبکہ تم جوان ہو، ہم کیسے مان لیں کہ یہ سکہ تمہارا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بادشاہ دقیانوس کا کیا حال ہے؟ تو حکام نے کہا کہ اس نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کو مرے تو سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، جو بت پرست تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، ابھی کل ہی ہم دقیانوس سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے ہیں، جبکہ میرے باقی دوست غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان سے ملوا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ اس شخص کے ساتھ جس کا نام یملیکھا تھا اس کے ساتھ غار میں پہنچے۔ اس کے دوست یملیکھا کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے غار کے باہر لوگوں کا شور سنا تو وہ سوچنے لگے کہ شاید دقیانوس کی فوج ان کو گرفتار کرنے کے لیے آن پہنچی ہے۔ یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گئے۔ حکام نے تختی نکال کر پڑھی تو اس پر اصحاب کہف کا نام لکھا ہوا تھا اور اس پر یہ بھی درج تھا کہ مومنوں کی یہ جماعت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی تھی۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ان کو ایک دیوار کے ذریعے اسی غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف سے مطلع ہو جائیں۔ حکام یہ تختی پڑھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے اپنے بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیدروس اپنے امراء اور شہر والوں کے ساتھ غار میں پہنچا
تو اصحاب کہف نے غار سے باہر نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ سجدے میں گر کر خدا کی ذات کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کی جس سے موت کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے آنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بیدروس کو دعائیں دینے لگے، اللہ تیری بادشاہی قائم و دائم رکھے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے سلام کیا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کو موت دے دی۔ بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ عید کی طرح یہاں زیارت کے لیے آیا کریں گے۔